أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا اور اگر تم کو اندیشہ ہو اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے فی الیتامى یتیم بچیوں کے بارے میں فانکحوا تو نکاح کر لو ما طاب لکم جو تم کو بھلی معلوم ہو من النساء دیگر خواتین میں سے مثنا دو دو سے کر لو وثلاثا تین تین سے کر لو او ورباع اور چار چار سے کر لو فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم کو خوف ہے اللہ تعدلوا کہ تم ان بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے فواحدتاً تو پھر ایک ہی نکاح کرو او ما ملکت ایمانکم یا پھر وہ باندیاں جن کے مالک ہو تم انہی سے گزارا چلا لو ذالک ادنا اللہ تعولوا یہ بات زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ایک طرف کو جھک نہ پڑو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا اور اگر تم کو اندیشہ ہے اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے فی الیتامى یتیم بچیوں کے بارے میں فانکحوا تو نکاح کر لو ما طاب لکم جو اچھی لگیں تم کو من النساء دیگر عورتوں میں سے مثنا دو دو سے کر لو وثلاثا تین تین سے کر لو ورباع اور چار چار سے کر لو فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم کو اندیشہ ہے اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے فواحدتاً تو پھر ایک ہی نکاح کرو او ما ملکت ایمانکم یا وہ باندیاں جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ ان سے ہی کام چلاؤ ذالک ادنا اللہ تعولوا یہ بات زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ایک طرف کو نہ جھک پڑو اس سے پچھلی آیات کے اندر سورہ نساء کی شروع کی ابتدائی آیات میں اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول کا حکم دیا گیا تقوی اختیار کرو پھر ایک جان کا تذکرہ ہوا کہ جس جان سے پھر جوڑا پیدا کیا اور اسی جوڑے سے اللہ تبارک و تعالی نے دیگر بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو یوں پھیلا دیا پھر ایک بار تقوی کا حکم دیا گیا اور ساتھ میں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی کہا گیا کہ ان کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے اور یہ باور کرانے کے بعد کہ تم ایک ہی جوڑے سے اتنے لوگ پیدا ہو گئے ہو اب آپس کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے چنانچہ اس ضمن میں سب سے پہلے جو حقوق کا تذکرہ ہوا وہ یتیموں کے حقوق کا تذکرہ ہوا کہ ان یتیموں کے مال ان کو دے دو یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جو بالغ ابھی نہیں ہوا اور بلوغت سے پہلے پہلے اس کے والد وفات پا جائے ایسی صورت میں وہ بچہ یتیم شمار ہوتا ہے بعد از بلوغت وہ پھر یتیم نہیں رہتا یتیم سے نکل جاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یتم بعد الاحتلام احتلام کے بعد یعنی بلوغت کے بعد پھر یتیمی رہتی نہیں یتیمی ختم ہو جاتی تو یہ فرمایا کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو ان کے مال کو ہیلے بہانے سے ہڑپ مت کرو کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے کھانے کی کوشش مت کرو ہاں اگر تم اس نیت سے ملاتے ہو تاکہ اس یتیم کا مال جو ہے وہ کم خرچ ہو اپنے ساتھ اس کو ملا لیتے ہو یہ نیت ہو تو بہت اچھی بات کاروبار کی نیت سے اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہو کہ بڑھ جائے بہت اچھی نیت ہے اللہ نیتوں کو جانتا ہے اس نیت کے ساتھ اگر ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملاؤ گے
تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خرد اور حرت کرنے کی نیت کے ساتھ ملانا یہ بہت بری بات ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں یتیم بچوں کے بارے میں تو بات ہو چکی، یتیم بچیوں کا خصوصی طور پر یہاں تذکرہ فرمایا۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں اس آیت کی تفسیر میں، جو منقول ہے حضرت عروہ ابن زبیر، جو حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، حضرت زبیر کے صاحبزادے، اور یہ بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، مستدرک حاکم اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت مروی ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کا محل کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے اس زمانے میں، یعنی دستور تھا عرب میں کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا اور اس کے یتیم بچیاں رہ جاتی اور پھر وہ یتیم بچیاں کفالت میں آ جاتی، اپنے چچا زاد بھائیوں کے قبضے میں آ گئی اور وہی ان کے کفیل بن گئے، مطلب چچا بھی نہیں ہے تو پھر چچا زاد بھائی ان کی کفالت کرتے تھے۔ ایسی صورت میں اگر وہ بچی صاحب جمال ہوتی، خوبصورت ہوتی، اور اس کا والد جو ہے وہ مال بھی بڑا دے کر چھوڑ کر کے گیا ہوتا، دونوں صورتوں میں وہ چچا زاد یہ چاہتا تھا کہ اسی بچی سے میں کیا کر لوں، شادی کر لوں۔ اب یہ ہوگا کہ اس کا مہر بالکل تھوڑا سا مقرر کرتا اور دیگر اس کا مال بھی، تاکہ دوسرے کے پاس نہ چلا جائے، جو مال اس کو وراثت میں ملا ہے وہ بھی میرے پاس رہے گا، بچی دبی کی دبی رہ جائے گی، اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تھا اور اس کا مہر بھی بہت کم مقرر کرتا تھا۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان یتیم بچیوں کے حقوق کا تحفظ فرمایا ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ یتیم بچی ہے اور اس کا سربراہ مقرر ہو گیا چچا زاد بھائی، اب یہ مال تو ہے اس کے پاس، البتہ جمال نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے۔ اب وہ سوچتا کہ اس سے شادی کروں تو اس سے تو دل نہیں لگ رہا، اور اگر اس کی کسی اور سے شادی کراؤں گا تو یہ جو مال ہے یہ سارا کا سارا وہ لے جائے گا، اس لیے وہ شادی تو کر لیتا لیکن حقوق زوجیت ادا نہ کرتا، شادی تو کر لیتا لیکن حقوق زوجیت ادا نہ کرتا۔ اب وہ بچی جو ہے وہ کل معلقہ ہوتی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تم نے ایسے نہیں کرنا، اگر تمہارے اس میں آ گئی ہیں، کفالت میں آ گئی ہیں بچیاں یتیم، تو اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی تو ایسی صورت میں ان سے نکاح مت کرو، دیگر تھوڑی عورتیں ہیں ان سے شادی کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اس آیت کی تفسیر منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ نکاح کر لیے جاتے تھے، 10 12 14 کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ جب اتنی شادیاں کرتے تو بچے بہت زیادہ ہو جاتے تھے، اب ان کی کفالت ہوتی، بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب اپنے دیکھتے جو یتیم بچے، جو ان کے بھانجے بھانجیاں یا بتیجے بتیجیاں یا دیگر جو غربا جو یتیم رہ جاتے، ان کا مال ہڑپ کرنے کی یہ کیا کرتے تھے، کوشش۔ تو ایسی صورت سے روکا گیا کہ صرف 4 نکاح تک کرو، 10 کرنے کی کیا ضرورت ہے، 4 سے کرو، اور آپ کے پاس جو وسعت ہے رزق کی اللہ نے وہ ان کے اوپر صرف کرو، یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے، ان دونوں حضرات سے جو اس کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن یہاں 2 چیزیں ذکر کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ عرب کے معاشرے میں بھی یتیم کے ساتھ بد سلوکی کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن عورت کے حقوق پامال کرنے کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو قرآن نے دونوں کو ملا کر کے ذکر فرمایا کہ جس طرح تم یتیموں کے بارے میں ناروا سلوک کو ناجائز سمجھتے ہو، بری نگاہ سے دیکھتے ہو، ایسے عورتوں کے حقوق کا بھی کیا کرو، تحفظ کرو۔ تو اس ضمن میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تم کو اندیشہ ہے انصاف نہیں کر پاؤ گے، فِي الْيَتَامَى،
یتیم بچیوں کے بارے میں تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے، دیگر عورتیں، چاہے 2 کر لو، 3 کر لو، یا 4 شادیاں کر لو۔ یعنی شادی کرنے کے لیے قرآن اجازت دے رہا ہے، واجب حکم نہیں ہے، فرض حکم نہیں ہے، صرف اجازت ہے 2 سے کر لو، 3 سے، یا 4 سے۔ لیکن اس کے لیے 2 شرطیں۔ کتنی شرطیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اتنی قوت بھی تمہارے پاس ہونی چاہیے، مردانگی اتنی ہونی چاہیے کہ تم 2 کے ساتھ نباہ کر سکو، اور دوسری بات یہ کہ مالی وسعت بھی اتنی ہونی چاہیے کہ تم ان کے اوپر صرف کر سکو، ان کا نان نفقہ پورا کر سکو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک سے گزارا کرو، پھر ایک ہی شادی کرو۔ یعنی عدل اس کے لیے شرط ہے کہ عدل اگر نہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 2 شادیاں کرے اور ان کے درمیان انصاف نہیں کرتا، ایک کو کھانا زیادہ دے دیا، دوسری کو کم، ایک کو تربوز لا کے دیا، دوسری کو نہیں لا کر کے دیا، اس کو یہ لا کر دیا، اس کو نہیں لا کر کے دیا، یعنی کھانے پینے میں، رہائش کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے برابری ضروری ہے۔ شب باشی میں ایک دن ادھر تو ایک دن ادھر رہے گا، یہ ساری کی ساری ضروری چیزیں ہیں، برابری اس میں۔ البتہ ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو جائے تو اس کے اوپر بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں برابری تو کرتا ہوں لیکن دل کا میلان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ پکڑ یہ ہے کہ جہاں اختیار ہے وہاں برابری نہ کرے، تو برابری اگر کر سکتا ہے اور پھر وہ اس نے برابری یعنی کرنی لازم ہے، اس نے نہیں کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب آئے گا نا تو ایک حصہ، آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا، کہ ایک حصے سے انصاف کرتا رہا، دوسری کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو یہ کوئی ایسی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ دوسری شادی بندہ کر لے، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ اب یہ جو تعدد ازدواج ہے نا، یہ کوئی اسلام اس کا موجد نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس کو ایجاد کر دیا ہو کہ 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، مسلمانوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا سلسلہ۔ اسلام نے تو اس کو محدود کیا ہے، اسلام نے اس کو محدود کیا ہے، اس لیے کوئی غیر مسلم اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام تو اس کا موجد ہی نہیں ہے 2 شادیوں کا۔ آپ کو قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں آپ کو نظر آئیں گی، حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سے زیادہ نکاح کیے ہوئے تھے، اور اسی طرح دیگر انبیاء کی بہت ساری بیویاں ہوا کرتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی، تو زیادہ تعدد ازدواج یہ تو پرانا چلا آ رہا تھا۔ چنانچہ عرب کے اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر 10 12 بیویاں بھی ہوتی تھی۔ طائف کے سردار تھے، غیلان نام تھا، اسلام قبول کر لیا، اور قبیلہ بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا۔ جب اسلام قبول کر کے آئے تو 10 بیویاں تھیں ان کے آگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اچھی لگے 4 رکھ لو، باقی 6 کو چھوڑ دو، باقی 6 چھڑوا دی۔ قبیلہ اسد کے حضرت عمیر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا 8 نکاح کیے ہوئے تھے، 4 کو چھوڑنا پڑا اسلام میں آنے کی وجہ سے۔ اور دیگر بھی صحابہ کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جو اسلام میں آیا پہلے کی وہ شادیاں اس کو چھوڑنی پڑی، اور خود نبی علیہ السلام کے لیے یہ حد بندی نہیں تھی، امتیوں کے لیے تو یہ حد بندی ہے کہ صرف 4 کر سکتے ہو، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، بیک وقت 4 رکھ سکتے ہو۔ 5واں نکاح 4 میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے یا کسی ایک کو طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد 5واں نکاح کر لو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 4 نکاح بیک وقت ایک آدمی 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، یہ امتیوں کے لیے حکم۔ نبی علیہ السلام کے لیے کوئی تحدید نہیں تھی، سورہ احزاب میں مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 15 نکاح کیے، 13 سے آپ علیہ السلام کی قرابت بھی ہوئی ہے، 2 سے نہیں ہوئی، لیکن بیک وقت آپ علیہ السلام کے عقد میں 9 خواتین رہی۔ کتنی عورتیں؟ 9 عورتیں رہی۔ اب آپ علیہ السلام نے اتنے جو نکاح کیے ہیں
تو بعض یہودیوں نے لکھ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ یاش تھے. ایسی بات ہرگز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں ایک خاتون سے شادی کی جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے ساتھ نبھا رکھا 25 سال تک, کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 50 سال ہو گئی تب تک آپ نے ایک ہی نکاح کو برقرار رکھا, ضرورت محسوس نہیں کی دوسرے نکاح کی. حالانکہ شباب کا زمانہ تو یہ تھا, عیاشی ہوتی تو یہ ہوتی, اس وقت ہوتی. اس کے بعد سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر نکاح فرمائے ہیں. اور پھر آپ کو کوئی ملے گی ایسی بیوہ کہ جو دو شوروں سے فارغ ہو کر کے آئی ہے, 2 شور فوت ہو چکے ہیں, 1 شور فوت ہو چکا ہے, کہیں سے طلاق ہو گئی ہے. اس طرح کے نکاح آپ کو ملیں گے ساری بیوہ سوائے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی خانگی زندگی امت تک پہنچانی تھی. اس لیے ایک سمجھدار و ہوشیار خاتون کی بھی ضرورت تھی. اور حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تو امت کی خواتین پر ایسی ہی ہے جیسی کھانے میں سرید کی جو فضیلت ہے دیگر کھانوں پر, ایسی فضیلت تھی. اور حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خانگی زندگی, جو اندر کی زندگی صحابہ نہیں دیکھ سکتے تھے, وہ زندگی امت تک پہنچائی ہے. فرمایا میاں بیوی آپس میں مل کر کے غسل کر سکتے. کس نے بتلایا؟ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ہم یوں کر لیا کرتے تھے. البتہ یہ ہے کہ اس وقت اندھیرے کا دور ہوتا تھا, اب بندہ الگ الگ ہی کر لے, لیکن جواز تو معلوم ہوا نا, جواز تو معلوم ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما رہی ہیں کہ ہم خاص ایام میں ہوتی تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روٹی بنا کر کے دیتی تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرما لیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاص ایام میں ہمارے ساتھ بستر میں لیٹ جایا کرتے تھے. یہ ساری کی ساری خانگی زندگی امت کی عورتوں تک پہنچانی تھی, اس کے لیے خواتین کی ضرورت تھی. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے نکاح ہیں آپ ان کے اوپر غور کریں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف قسم کی خواتین سے نکاح, کوئی سردار کی بیٹی ہے, کوئی ایسی غریب خاتون ہے, کوئی ایسی ہے ایسی, تاکہ امت کی ہر خاتون تک شور کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے وہ پہنچ جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کرنے کا محض یہ مقصد تھا کہ امت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم پہنچانی تھی. اس لیے دیگر جو لوگ جو مغرب پرست ہیں وہ اسلام کے اوپر اس طرح کے گھٹیا قسم کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اسلام نے بیویاں زیادہ رکھنے کا. اور بھائی بیویاں زیادہ رکھنا یہ کوئی نقص نہیں ہے, یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے. ایک آدمی ہے اس کا ایک بیوی سے گزارا نہیں ہوتا, بتلائیے وہ ایک بیوی رکھ کر کے کہیں اور جا کر کے منہ مارے گا, یہ بری بات ہے, معاشرے کو بگاڑے گا, یہ بری بات ہے, یا دوسری عورت سے شادی کر کے اس کو عزت دے گا, یہ بات بری ہے, ظاہر سی بات ہے. اور پھر ان کا معاشرہ اسی لیے کیا ہو گیا, بگاڑ کا شکار ہو گیا کہ جس کا چاہا جہاں منہ مار لیا, سو پھر اس سے خاندانی اور یہ جو عائلی جو ایک سلسلہ تھا وہ سارا کا سارا دب کر کے رہ گیا. پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے, پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے, باپ کا بھی علم نہیں رہا. وجہ کیا بنی کہ فطرت کے ان اصولوں کی خلاف ورزی کر دی. تو اس لیے اسلام نے کوئی ایجاد نہیں کیا کہ 2 شادیاں کرو, البتہ اجازت دے کر کے پھر محدود کر دیا, صرف 4 کر سکتے ہو, 5ویں کی اجازت نہیں. لیکن پھر بھی ایسے ہی نہیں رکھا, فرمایا اگر یہ انصاف نہیں کر سکتے فواحدۃ, تو پھر صرف 1 سے شادی کر سکتے ہو. اور آج کل ہمارے معاشرے میں تو صرف 1 ہی چل رہی ہے, عام طور پہ 1 ہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ انصاف اگر کوئی کر سکے, یہ شرط ہے. اگر کسی آدمی میں جسمانی طور پر یہ سخت نہیں یا مالی وسعت نہیں, پھر بھی وہ نکاح کرتا ہے, نکاح تو ہو جائے گا, لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دغا دے رہا ہے. اسلامی ریاست کے لیے اختیار ہے کہ وہ اس کو ختم کر دے, کہ جس بیوی کے یہ حقوق ادا نہیں کر رہا وہ پھر اسلامی عدالت بیچ میں پڑھ کر کے ان کو جدا کر دے, کیونکہ اسلام نے تو شرط لگائی ہے کہ دوسرا نکاح تب کر سکتے ہو جب آپس میں کیا کرو گے, برابری کرو گے. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر اندیشہ ہو عدل نہیں کر پاؤ گے تو فواحدۃ, 1 ہی نکاح کر لو.
اور اگر وہ ایک بھی نکاح کی سکت نہیں ہے تو پھر گزارا چلاؤ ما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، مطلب باندیاں، اور باندی کا جو ایجاد ہے یہ بھی اسلام نے نہیں کی۔ اسلام کے اوپر طرح طرح سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، لو جی اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام نے یہ کیا باندیوں والا دستور دے دیا، حالانکہ اسلام یہ باندیوں اور غلاموں والے تصور کو ختم کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا روزہ ٹوٹ گیا، توڑ دیا ہے تو کفارے میں غلام آزاد کر دو، غلام آزاد کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اگر تم سے کوئی قتل خطا سرزد ہو جاتا ہے کفارے میں غلام آزاد کرو، قسم کھا کر کے توڑ دیتے ہو کفارے میں غلام آزاد کرو۔ اور صحابہ کرام غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خرید کر کے آزاد فرما دیا۔ تو اسلام تو آزادی دینے کے لیے آئے، لیکن یہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا یہ سلسلہ کہ غلام بنائے جاتے تھے، تو اس لیے اسلام نے اس کو منع نہیں فرمایا، ہاں البتہ حوصلہ افزائی فرمائی آزاد کرنے کی۔ اور دوسرا یہ ضرورت بھی ہوتی ہے، آپ نے کہیں جنگ لڑی، وہاں بہت سارے مرد اور عورتیں تو آپ کو مل گئے، ایک صورت یہ ہے کہ آ کر کے ان کو ایک جگہ رکھ دو، اب حکومت کے اوپر سارا کا سارا وہ پریشر پڑے گا، وہ ان کو خرچہ دے گی، مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اسلام نے بانٹ دیا، ایک تم لے جاؤ، جو خود کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو خود کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، اس کو باہر نہیں، جو خود جس بستر پہ سو گے جیسا ویسا اس کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ اور ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے غلام کو تھوڑا سخت سست کہہ دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کا حساب کتاب کل آخرت میں دینا پڑے گا، اگر تیری سزا جو ہے نا وہ اس گالیوں سے یا اس کی حق جو یہ تمہارے حق تلفیاں کر رہا ہے اس سے زیادہ ہوگی تو کل آخرت میں تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو ان صحابی نے ان غلاموں کو ہی کیا کر دیا، آزاد فرما دیا۔ تو اسلام نے یہ دے کر کے ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور غلامی اور یہ باندی پڑا جو ہے یہ اسلام نے ایجاد نہیں کیا، پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ فرمایا پھر ان سے گزارا چلاؤ، یا ایک شادی کے ساتھ ساتھ باندی تم رکھ سکتے ہو، اس سے اپنا گزارا چلا سکتے ہو، کیونکہ باندی اور بیوی کے درمیان یہ مساوات قائم کرنا کوئی ضروری نہیں، وہ باندی ہے۔ فرمایا جب یہ کام ہوگا ذالک ادنی اللہ تعولوا، یعنی ایک ہی بیوی ہو اور باندی ہو جائے ساتھ، یا باندی نہ بھی ہو تو یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ایک کی طرف جھک نہیں پڑو گے، یعنی ایک کے ساتھ ایک کی طرف جھک کر کے اپنا نقصان نہیں کرو گے۔ تو یہ ہے اسلامی ایک حقوق کہ جو یتیم بچیوں کے بارے میں قرآن نے یہاں ارشاد فرمائے ہے کہ یتیم بچیوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی عمل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك۔